اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا چھٹا درس ہے جس کے اندر ہم سیکھیں گے کہ سبزیوں کے نام کیا ہیں، پھلوں کے نام کیا ہیں، مختلف پھل، مختلف سبزیاں، اور اس کے بعد کھانے کے بارے میں، جیسے کہ پچھلے درس میں آپ کو بتایا تھا کہ ہمارا درس کھانے کے حوالے سے ہوگا کہ کیا کھایا جاتا ہے، ان کے کھانے والی چیزوں کے نام کیا ہیں، اور سوال کرنا ہو کہ آپ کیا کھاتے ہو، میں کیا کھاتا ہوں، آپ کیا پسند کرتے ہیں۔ اس طرح سے مختلف جو ہم غذا کے بارے میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں، اس کا طریقہ آج ہم اس درس میں سیکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ نئے الفاظ بہت سے سیکھیں گے جس سے ہماری الفاظ کا ذخیرہ بڑھے گا اور ہم آسانی سے فارسی بولنا سیکھ جائیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں یہاں پہ سب سے پہلے جو اوپر لائن لکھی ہوئی ہے اس کے اندر مختصراً سوال لکھا ہوا ہے کہ من می خورم، اندر جو خالی جگہ ہے اس جگہ پہ ہم نے اس چیز کا نام لکھنا ہے جو ہم کھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ من بیان کیا ہے، اس کی وضاحت یعنی میں، می خورم، خورم خوردن سے، خوردن کھانا مصدر ہے، خوردم یا خورم یعنی کھاتا ہوں، خورم یعنی کھاتا ہوں۔ مم می خورم میں کھاتا ہوں، تو می خوری، جب تو آئے گا تو اس کے ساتھ خورم نہیں آئے گا بلکہ خوری، تم کھاتے ہو۔ جیسے اردو میں آ رہا ہے کھاتا ہوں، پتہ چل گیا کہ اپنی بات کر رہا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ کھاتا ہے یا کھاتے ہو یعنی اس کا مطلب ہے سامنے والے کی بات کر رہا ہے، اور کھاتا ہے یعنی کسی اور کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر یہی تینوں افراد کی بات ہو رہی ہے، اپنی، سامنے والے کی، اور جو تیسرا فرد ہے یعنی یہاں پر موجود نہیں، غائب، ان تینوں کے بارے میں سوال کس طرح سے کرنا ہے یا کس طرح سے بتانا ہے۔ تو پہلا من می خورم میں کھاتا ہوں، تو می خوری، تو کے ساتھ خوری، تم کھاتے ہو، او می خورد، او می خورد یعنی وہ کھاتا ہے۔ می خورد کو دوسری طرح سے پڑھنا ہو تو می خورے، آسانی کے لیے، اور اسی طرح بول چال کے اندر زیادہ تر اسی طرح سے ہی بولتے ہیں، او می خورے یعنی وہ کھاتا ہے۔ تو یہ ہمارا مین جو آج ہم پڑھیں گے، یہ اس کی ہیڈ لائن تھی۔ اس کے بعد ہماری شروع ہو جاتا ہے، اور آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ جو درس کے شروع میں جو مکالمہ آتا ہے یہ پورے پیچھے والے پہلے درس سے لے کر اب تک کے جو ہم درس سارے پڑھ چکے ہوتے ہیں اس تک کا خلاصہ ہوتا ہے، یعنی اس تمام دروس میں سے جتنے مطالب ہم نے پڑھے ہیں ان ہر مطلب کا ایک ایک سوال یہ مکالمے کی صورت میں دیتے ہیں۔ اس سے ہمارے درس کا تکرار ہو جاتا ہے، اور ہم اس پیچھے والے درس کو دوبارہ ہم ایک دفعہ ہمارے ذہن میں اس کی ریویژن ہو جاتی ہے۔ تو یہ مکالمہ آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں، توجہ سے سماعت فرمائیں۔ سلام علیکم. حال شما چطور است؟ خوبم ممنون. شما اهل کجا هستی؟ من اهل هند هستم. اسم شما چیست؟ اسم من محمود است. او کیست؟ او پدر من است. پدر شما چیکاره است؟ پدر من پلیس است. پدر شما چیکاره است یعنی آپ کا باپ کیا کرتا ہے، کیا کام کرتا ہے۔ پدر من پولیس است یعنی وہ پولیس مین ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں یہاں پر ہمارا اسی کھانے کے بارے شروع ہو گئے سوالات، اور جس میں ہم نے پہلے جو سوالات پڑھے ہیں وہی ہیں۔ اس کے اندر فقط ہم نے کھانے والی چیز کا نام کا اضافہ کیا ہے۔ مثلا آپ پہلا جملہ دیکھیں، من چائے می خورم، اوپر ہم نے جو پڑھا من می خورم، اسی من می خورم کے اندر ہم نے چائے کا جو جتنے بھی ہمیں الفاظ آتے ہیں کھانے پینے کے بارے میں، سبزیوں کے بارے میں، پھلوں کے بارے میں، اور مختلف چیزیں ہیں، مشروبات ہیں، تو ساروں کا نام لگاتے جاؤ تو یہ سارے جملے ہزاروں کی تعداد میں آپ آسانی سے بنا سکتے ہیں صرف اس ایک قاعدے سے۔ من چائے می خورم، تو آب می خوری، عکس دوم، تو آب می خوری یعنی تم پانی پیتے ہو۔ او بستنی می خورے، بستنی یعنی یہی کلفی، آئس کریم۔ او بستنی می خورے، وہ بستنی کھا رہا ہے یا کھاتا ہے، کھا رہا ہے نے، کھا رہا ہے بھی درست ہے اور کھاتا ہے، دونوں درست ہیں۔ من سینڈوچ می خورم، میں
سینڈوچ کھا رہا ہوں یا میں سینڈوچ کھاتا ہوں. تو سالاد میخوری، سالاد یہی سالاد ہی کو بولتے ہیں. او انار میخوره، انار انار. آنے نہار شام چه میخورد. تمام ساروں کے اندر درمیان میں انہوں نے سلیش ڈالی ہوئی ہے کہ الگ الگ بنانے ہیں انہیں جملہ. کس طرح سے؟ تو صبحانے چه میخوری، تو نہار چه میخوری، تو شام چه میخوری. صبحانے بولتے ہیں ناشتے کو، نہار کہتے ہیں دن کے کھانے کو، شام بولتے ہیں رات کے کھانے کو. تو صبحانے چه میخوری یعنی آپ صبحانہ یعنی ناشتہ کیا، ناشتے میں کیا کھاتے ہو، ناشتہ کس سے کرتے ہو. تو نہار چه میخوری، دوپہر کا کھانے میں کیا کھاتے ہو. تو شام چه میخوری یعنی رات کے کھانے میں آپ کیا کھاتے ہیں، رات کا کھانا کس سے کھاتے ہیں. تو یہاں پر ایرانیوں کا جو معمولاً جو وہ کھاتے ہیں ناشتہ، دوپہر کا کھانا اور شام کا کھانا، اس کی انہوں نے تھوڑی سی عکاسی بھی کی ہوئی ہے. نیچے دیکھیں صبحانے میں کیا کیا وہ کھاتے ہیں. نان، پنیر، گردو. نان یعنی روٹی، پنیر آپ کو اوپر سفید سی ٹکیاں نظر آ رہی ہے جو پنیر، اردو میں بھی پنیر ہی بولتے ہیں، اور گردو اخروٹ. تو یہ تین چیزیں وہ صبحانے میں تناول کرتے ہیں، کھاتے ہیں. نہار، نہار میں چلو کباب، جوجے کباب. چلو کباب جو آپ کو پہلی ڈش نظر آ رہی ہے، چاولوں کے ساتھ کباب بنا ہوا ہے، سیخ کباب. اس کے نیچے جوجے کباب، جوجے کباب یعنی وہی جو مرغ ہے برائلر، اس کو، اس کی بوٹیوں کو وہ کباب بنا کر چاولوں کے ساتھ جب کھاتے ہیں تو اس کو جوجے کباب بولتے ہیں. جوجے کباب یعنی جوجے وہی چوزے کو بولتے ہیں. شام ساندویچ سوپ. ساندویچ نیچے پڑا ہے، سوپ پیالے کے اندر آپ مشاہدہ فرما رہے ہیں، لیکن سوپ جس کو ہم کہتے ہیں وہ والی ڈش کو یہ سوپ نہیں بولتے. ان کا اپنی ایک خاص ڈش ہوتی ہے جس کا نام سوپ ہوتا ہے، جو مختلف چیزوں کو ملا کے یہ بناتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس الفاظ ہیں، واضح شناسی یعنی الفاظوں کی پہچان. تو سب سے پہلے لفظ ہمارے پاس آپ ڈبے میں دیکھیں الفاظ ہیں، اور اس طرف بائیں طرف ہمارے پاس موجود ہیں ان کی تصویریں، عکس موجود ہیں. تو ہر عکس کے نمبر کے ساتھ بھی ہم ان کو ملائیں گے. لفظ اول انار، عکس سوم نارنگی، نارنگی عکس ششم. خیار عکس پنجم. انجیر عکس دوم. پرتقال عکس اول. انگور عکس ششم. تو یہ آپ الفاظ ہیں، ان کے پھلوں کے نام ہیں. یہاں پر نیچے تمرین دی ہوئی ہے، یہ دونوں تمرینیں آپ نے خود حل کرنی ہیں. اس کے اندر آ رہا ہے کہ سامنے تصویر ہے، اس تصویر کا نام آپ نے خالی جگہ پر لکھ کر اس پھل کا نام خالی جگہ پر لکھیں گے تو جملہ مکمل ہو جائے گا. جیسے پہلا جملہ میں بناتا ہوں، من یک پرتقال میخورم. من یک پرتقال میخورم یعنی میں ایک مالٹا کھاتا ہوں. اسی طرح باقی عکس کے ساتھ ساتھ ان کے ناموں کو آپ خالی جگہ پر لکھتے جائیں تو یہ آپ کی تمرین ہوتی جائے گی، مشق ہوتی جائے گی اور آپ یاد کر سکیں گے. اسی طرح نیچے آئیں تو تمرین جو تیسری لکھی ہوئی ہے، پرسش و پاسخ کامل کنید. سوال اور جواب دونوں کے اندر کہیں سوال میں جگہ خالی ہے، کہیں جواب میں، اور کہیں دونوں جگہ خالی ہے، تو اس کو آپ بہتر طریقے سے مکمل جملہ بندی کریں. یہ بھی آپ ہی کا کام ہے، اس کو آپ حل کریں کیونکہ ہم یہ تمام پڑھ چکے ہیں. فقط یہاں پر نام لگانے اور سوال کو مکمل کرنا ہے. اس کے بعد ہمارا نیا سوال ہے کہ او چه میخورد، یعنی ہم کسی ایک بندے سے پوچھتے ہیں کہ وہ فرد کیا کھاتا ہے، اسے کیا پسند ہے. تو کسی سے پوچھنا ہو کسی اور فرد کے بارے میں تو ہم اسی طرح سے سوال کریں گے کہ او چه میخورد یا چه میخوره. دونوں طریقوں سے ہم سوال کر سکتے ہیں کہ وہ کیا کھاتا ہے. مکالمہ مشاہدہ فرمائیں. سلام زهرا، سلام سحر، خوب هستی؟ خوب، ممنونم، خوبم. ممنون خوبم یا خوبم ممنون، ہر دو طرح سے جواب دے سکتے ہیں. او کیست، او کیست یعنی وہ کون ہے. او خواهر من است، وہ میری بہن ہے. اسم او چیست،
اسم او پروین است. او چه میخورد؟ او ساندویچ میخورد. وہ کیا کھاتی ہے یا وہ کیا کھا رہی ہے؟ وہ سینڈوچ کھاتی ہے. پہلے جو الفاظ تھے وہ پھلوں کے تھے، اب جو الفاظ ہیں وہ سبزیجات ہیں. تو مشاہدہ کیجئے، توجہ فرمائیں. سب سے پہلا نام ہے پیاز، تو عکس اول پیاز. واژه دوم، لفظ دوم نخود سبز. نخود سبز یعنی عکس چهارم مٹر. واژه سوم زعفران. زعفران یعنی عکس پنجم. زیتون عکس ششم. سبزی عکس سوم. سیب زمینی. سیب زمینی عکس دوم. سیب زمینی یعنی آلو. تو یہ ہیں الفاظ نئے. اسی طرح جس طرح پہلے آپ نے تمرین حل کی ہے، دوبارہ تمرین آ رہی ہے. یہ تمرین دوم کو ابھی آپ حل کریں. فقط انہی سبزیجات کے نام اس کے اندر شامل کرتے جائیں خالی جگہ، تو جملے بنتے جائیں گے. اسی طرح تمرین سوم ہے کہ اس میں آپ نے جواب مکمل کرنا ہے. اس کے بعد آپ نیچے دیکھیں تو آگے آ گیا ہے اوچ دوست دارد. جو ہمارا تیسرا سوال تھا کہ پوچھنا ہو کہ اسے پسند کیا ہے، وہ کیا کھانا پسند کرتا ہے، اس کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے، کسی چیز کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں. اوچ دوست دارد، اسے کیا پسند ہے؟ کھیلنا پسند ہے، کھانا پسند ہے، پڑھنا پسند ہے، لباس میں کیا چیز پسند ہے. اس طرح سے کسی بھی پسندیدہ چیز کے بارے میں سوال کرنا ہو تو ہم سوال کر سکتے ہیں. تو آپ دوبارہ توجہ فرمائیں. اوچ دوست دارد، وہ کیا پسند کرتا ہے. یہ اس کو دوسرے انداز میں پڑھنا ہو تو اوچ دوست داره، دارد کی بجائے داره. اوچی دوست داره. مکالمہ دیکھیے. سلام سلام. او کیست؟ او استاد من است. اسم او چیست؟ اسم او صادق است. او اهل کجاست؟ او اهل سوریه است. او چه دوست دارد؟ او کتاب دوست دارد. وہ کتاب پسند کرتے ہیں. اس کے بعد آپ آئیں، دوبارہ ہمارے پاس نئے الفاظ ہیں. پہلے الفاظ ہمارے پاس پھلوں کے تھے، اس کے بعد الفاظ ہمارے پاس آئے سبزیجات کے، اور ابھی ہمارے پاس جو الفاظ موجود ہیں یہ ہیں غذا کے الفاظ، کھانوں کے الفاظ، کھانوں کے نام. تو یہاں پر کچھ ڈشز خود ایران کی مخصوص ڈشیں پڑی ہوئی ہیں اور کچھ تو عمومی ہیں جو ہر جگہ پر موجود ہوتی ہیں. تو سب سے پہلا لفظ ہے سالاد. سالاد یعنی سوم، عکس سوم. سوپ. سوپ عکس دوم. فسنجان عکس ششم. یہ ایران کی اپنی ڈش ہے جو اپنے طریقے سے وہ تیار کرتے ہیں. ساندویچ عکس چہارم. عدس پلو عکس پنجم. عدس پلو یعنی چاول جس کے اندر مہر کی جو دال ہوتی ہے، دال مسور، ثابت مسر جس کے اندر ڈالے جاتے ہیں، اس ثابت مسر کو عدس بولتے ہیں، اور چاولوں کو پلاؤ بول دیا تو اسی دونوں کو ملا دیا تو عدس پلو. عدس پلو یعنی ایسے چاول جس کے اندر ثابت مسر ڈالے گئے ہوں. آخری لفظ ہے قورمہ سبزی. قورمہ سبزی عکس اول. یہ بھی ان کی ایک خاص اور بہترین سب سے زیادہ پسندیدہ سبزی ہے، غذا ہے، جس کے اندر پالک ہے، گوشت ہے، اور اس طرح سے اس کو مختلف چیزوں سے تیار کیا جاتا ہے. اسی طرح اس کے بعد نیچے تمرین ہے جو کہ آپ اس کو مکمل کیجیے. یہاں پر آپ دیکھیں تو یہ ہمارے مکمل دروس کا خلاصہ ہے جو ہم نے ابھی تک پڑھا ہے. اس کو آپ لازمی ایک بار ضرور تکرار کیجیے اور دیکھیے کہ ہم نے کیا کیا سیکھا ہے. جس کی سمجھ نہیں آتی آپ کمنٹس میں بھی سوال کر کے پوچھ سکتے ہیں، یا دوبارہ درس کو ریویژن کریں تو اس کے اندر انشاءاللہ آپ کو تمام چیزوں کے جواب بھی مل جائیں گے. اور اس ساتھ تمام کے اندر آپ آخر میں جو دیکھ رہے ہیں مکالمہ متن را کامل کنید، جس کے ساتھ تصویر بھی ہے کہ متن کو کامل کرو. اس کو آپ ضرور کیجئے تاکہ آپ کو پہلے درس سے لے کر اس درس تک آپ آسانی سے جتنا کچھ آپ نے سیکھا ہے اس کی ریویژن بھی ہو جائے گی. اور اس طرح سے ریویژن ہوگی، تکرار ہوگا کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کو آتا بھی ہے، آپ نے سیکھ لیا ہے یا نہیں سیکھا. تو یہ ہے ہمارا آج کا درس. انشاءاللہ جو بعد میں درس ہوگا اس کے اندر ہم رنگوں کے بارے میں پڑھیں گے، لباس کے بارے میں پڑھیں گے،
کپڑے جوتے وغیرہ اور رنگوں کے حوالے سے ہم اس کے اندر سیکھیں گے، اور نئے الفاظ اور نئے سوالات کا طریقہ بھی سیکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔